السلام علیکم، دس از نادر علی، اور آج ہم موجود ہیں عدیل بھائی کے ساتھ ایک چھوٹے سے سیشن اور بہت سارے سوالات جو کافی لوگوں کے ہیں، اور ہم آج کوشش کریں گے کہ ان سوالات سے عدیل بھائی سے ان کے جو ہیں جوابات لیں اباؤٹ کہ فلاحی کام میں آپ کس طرح آ سکتے ہیں، اور آپ فلاحی کام کے لیے جو ہے تھوڑی بہت کوشش کر کے کیسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اوور ٹو یو مسٹر عدیل. تھینک یو سو مچ نادر بھائی. ہمارے پاس جیسے جیسے کام ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو لوگوں کے کافی ایسے سوالات آتے ہیں، کیوریز آتی ہیں کہ ہم آپ کی آرگنائزیشن کو جوائن کیسے کریں، ود ان دا سٹی، آؤٹ سائڈ دا سٹی، ود ان دا کنٹری. تو لوگ کنٹریبیوٹ تو کر ہی رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن ساتھ ساتھ یہ سوالات بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو بھائی میں اس چیز کو کوٹ کروں گا کہ چیریٹی بگنز فرام ہوم. ٹھیک ہے، آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں، بالکل ان کی ضروریات کو دیکھیں. موسٹلی ہمارے پاس یہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے لوگوں کا کہ ہم اپنی ضرورت پیش کریں گے اور ہمیں کوئی نہ کوئی فائنینشیل ہیلپ ہو جائے گی. بالکل اس طرح ہی. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فرام 2016 13 سپتمبر 2016 ہم نے ہیومنزم کا کام شروع کیا. راجہ سلیم حیدر صاحب نے اسٹارٹ دیا، انہوں نے ایک موٹو بتایا، اور کام کے شروعات کی جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس شکارپور میں پوری ڈسٹرکٹ میں لاتعداد این جی اوز اور این پی اوز رجسٹرڈ تھی، بالکل لیکن گراؤنڈ پہ ہمیں اکا دکا کوئی لوگ دکھتے تھے. اور وہ آرگنائزیشنز جو کام کرتی تھیں ایجوکیشن پہ، پاورٹی پہ، ڈفرینٹ ہیلتھ ایشوز پہ، لیکن کسی کا بھی دھیان نہیں تھا کہ لڑکیاں جو بیچاری یتیم ہیں ان کی شادی کے لیے کوئی انتظام کروائے. صحیح بات ہے. تو یہ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے سلیم حیدر میمن صاحب کو، جنہوں نے اس کام کا بنیاد رکھا. تو ہم نے فرسٹ جو ایس او پی کا آپ کہہ لیں ایک اسٹینڈرڈ ہم نے رکھا، ایک اسٹینڈرڈ بنایا، وہ یہی بنایا کہ کسی کو بھی فائنینشلی ان ہینڈ اماؤنٹ نہیں دینا ہے، ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ہے. تو ہم نے جب اسٹارٹ دیا تھا شادیوں کے کیسز میں، تو جب کیسز آتے تھے فیملیز اپروچ کرتی تھی کہ بھائی ہمیں فائنینشلی ہیلپ چاہیے، ہم کہتے تھے آپ اپنا بتائیں کہ سامان کیا چاہیے آپ کو. تو ہمارے تو پہلے جو ہمارے 3-4 کیسز تھے وہ ہم فیملی کے اوپر جو ان کی ڈیمانڈ ہوتی تھی وہ ہم سامان ان کو پرچیز کر کے دے دیتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن پھر ہم نے سوچا کہ کچھ فیملیز کی ریکوائرمنٹ ایک آ رہی ہے، کسی کی دوسری ریکوائرمنٹ آ رہی ہے، اس طرح سے کام مینج نہیں ہو سکے گا. تو ہم نے ایک اسٹینڈرڈ لسٹ بنا دی، کچھ علماء حضرات سے مل کے، دینی لوگوں سے مل کے، کہ شریعتاً کون سا سامان ہونا چاہیے، جو جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی محترمہ کو جو گفٹ دیے تھے، ٹھیک ہے نا، ہم ان کو جہیز کا نام بھی نہیں دیتے، ہم تحفے کہتے ہیں، گفٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس حساب سے وہ لسٹ بنائیں. اچھا، کام کیسے اسٹارٹ کرنا چاہیے؟ کام اسٹارٹ کرنا چاہیے بھائی اپنے آس پاس میں دیکھو. آپ یہ دیکھو کہ آپ کے پاس کوئی اگر ضرورت مند آ رہا ہے، ہاں آپ کو اپروچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کی ضرورت کو پورا کرو. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ یار مجھے 10 روپے کی ہیلپ چاہیے یا 100 روپے کی ہیلپ چاہیے، آپ اس سے پوچھو کہ بھائی وہ کرو گے کیا، آپ کو کیا ضرورت ہے، تو وہ پھر آپ کو اپنی ضرورت بتائے گا. وہ کہے گا بھائی میرے پاس راشن نہیں ہے، میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، ہم نے 3 دن سے کھایا نہیں ہے، ہمارے پاس دوائیں نہیں ہیں، ہمارے پاس گھر میں یہ ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت پوری کرنی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس فائنینشلی کوئی ہیلپ نہیں ہے. تو جب یہ چیزیں ہوں گی، آپ ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دو گے، تو جو لوگوں کی ایک لسٹ ہوتی ہے، ایک خواہشات کی لسٹ ہوتی ہے کہ یار میرے پاس پیسے آئیں گے میں ایسے کروں گا، میرے پاس پیسے آئیں گے میں ویسے کروں گا، تو وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. پھر آپ ضرورتوں پر ہی محدود رہیں گے. بے شک اس طرح ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ ایک دن ایک سے اسٹارٹ کریں. کوئی اگر بھوکا ہے تو اس کو گھر میں 2 روٹی بنا کے تھوڑا سا سالن دے دیں، آپ نے وہ کام کر جتنا آپ کی پہنچ میں آپ اتنا کر لیں. ایگزیکٹلی.
یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پوری دیگیں پکا کے نہیں، اور صحیح بات. چلانی ہے پہلے دن سے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ انڈیویجولی اسٹارٹ کرنا ہوں. چاہ رہے ہیں, آپ کے پاس ایم ہے ہوں. لیکن آپ کے پاس وسائل نہیں ہے, تو اسٹارٹ اسی طریقے سے لینا پڑے گا. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. پہلے دن سے اسٹارٹ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, ہوں. اور کوشش کریں کہ بھائی ایک ہی چیز کو آپ پکڑیں. اگر آپ ایجوکیشن میں جانا چاہ رہے ہیں, ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں کسی مستحق لوگوں کی, مستحق اسٹوڈنٹس کی, تو آپ اس پروجیکٹ میں چلے جائیں, ٹھیک ہو. آپ وہ کام کرنا شروع کر دیں. لائن ایک پکڑیں, ٹریک ایک پکڑیں, صحیح بات. باقی چیزیں آپ کے پاس پھر آتی جائیں آتی گی. جائیں. جیسے ایجوکیشن سے میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ کسی بچے کی یونیفارم کا مسئلہ ہے, اسکول میں یونیفارم نہیں ہے, فیس کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اس کی اسٹیشنری کا مسئلہ ہے, بکس کا مسئلہ ہے, بالکل, جس کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پا رہا ہے لیکن شوق ہے اسے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر لیں, ماہانہ بیسس پہ کریں. اچھا, سب سے بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آخر اپنی جو آپ کی استعمال میں چیزیں ہیں, یا آپ کی سوری فائنینشلی آپ کی وہ ہیں سیلری ہے یا کوئی بزنس ہے جو منتھلی آپ کی انکم ہے, ظاہر سی بات ہے اللہ جسے چاہے جو کام لے لے. بالکل چاہے تو پوری کی پوری سیلری بندہ لگا سکتا ہے, چاہے تو اللہ کے راستے میں پورا کا پورا بزنس اپنا پوری انکم لگا سکتا ہے, لیکن آپ ایک پرسنٹیج فکس کر لیں. اور یہ پرسنٹیج فکس کرنے کا فارمولا یہ ہے کہ آپ اگر سپوز کریں آج 10,000 روپے کما رہے ہیں مثال کے طور پہ, صحیح ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کا 5% یا 10% اماؤنٹ فکس نہیں کرنا ہے, آپ نے پرسنٹیج فکس کرنی ہے. تو جیسے جیسے آپ کی انکم بڑھتی جائے گی, اللہ کے راستے میں دینے والی جو پرسنٹیج ہے وہ بھی بڑھتی جائے گی. صحیح بات. اور جب آپ 1 روپیہ لگائیں گے تو 10 یہاں پہ ملے گا اور 70 آخرت میں ملے گا. اور ہمارے پاس ایسے دوستوں میں کافی مثال ہے. میں ایک چھوٹی سی چیز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. ابھی فلڈ میں ہم کام کر رہے تھے, ہمارا ایک دوست ہے جن کی زمینیں بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو جب یہ کام شروع ہوا تو انہوں نے پہلے ہی دن 21 یا 22 اگست کو, جہاں تک مجھے یاد ہے, 50,000 روپے اپنے پیسوں میں سے دیے اور ان غریبوں پہ لگائے. اور بارشوں کا آپ کو پتا ہے کہ سندھ میں کتنی بارشیں ہوئی, حد سے زیادہ. 3 دن لگاتار 36 گھنٹے اور 48 گھنٹے تک بارشیں چلتی رہی, ٹھیک ہے, کوئی بھی زمین نہیں بچی. لیکن اس بندے کا چاول کا کاروبار ہوا ہے, چاول کی فصل اتری ہے, اور ابھی 5 سے 7 لاکھ روپے, یعنی کہ پہلے جو اس کی فصل ہوتی تھی اس سے دگنا منافع اس سال ملا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور میں آپ کو ملواؤں گا, میں ابھی یہاں پہ نام کوٹ نہیں کر سکتا اس بندے کا, لیکن میں ملواؤں گا. ان سے میری لائیو بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا آس پاس کی سب ڈوبے ہوئے تھے, سب چیزیں ڈوبی ہوئی تھی, میری زمین کا چاول ہوا ہے, بہترین چاول ہوا ہے, اور اس کے ریٹ بھی مجھے بہت اچھے ملے ہیں, اور جتنی ویسے میری فصل ہوتی ہے اس سے دگنی فصل ہوتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں. بس اس میں تو پھر یہی ہے کہ اللہ پاک کا جو ہے وہ سارا سسٹم بنایا ہوا اس کے لیے جسٹ ٹیک ون اسٹیپ, دوسرا اسٹیپ آپ کی طرف اللہ کا ہوگا. اور آپ یہ کر کے دیکھیں, ہم نے تو یہ چیزیں ہوتی ہوئی دیکھی. ہاں بالکل صحیح بات, ٹھیک ہے نا. ہمیں اسٹارٹ میں مجھے یاد ہے سلیم حیدر کو بھی میں نے بتایا تھا, اور وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا, ہم نے وہ سامان ڈسٹریبیوٹ کیا, اور ہمارے پاس دوسرے کیس کی ریکویسٹ تھی جس کے لیے ہم تھوڑا سا فکر مند تھے, پریشان نہیں تھے, فکر مند تھے کہ کیسے اماؤنٹ کلیکٹ ہوگا. ایک شادی آج ہو گئی ہے, سامان دے دیا ہے, اور ان کا جب سامان ہم ڈلیور کر رہے تھے ان کے گھر پہ, تو کال آتی ہے میرے نمبر پہ کہ آپ کی ایک اور شادی اگر ہونی ہو تو ہمارے پاس فنڈز اویلیبل ہیں, ہم وہ کیس کر لیں گے. اور ایسی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. ابھی فلڈ میں آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ خود دیکھ رہے تھے کہ کیا چل رہا ہے, پتہ نہیں کیسے ہو رہا تھا, کہاں سے آ رہا تھا. ٹھیک ہے, صحیح بات. آپ 21 اگست کو نکلتے ہیں 2 دیگوں کے ساتھ, آپ کے ساتھ شام میں 4 دیگیں, دوسرے دن 8 دیگیں, اس کے بعد 16 دیگیں. ہم نے زیادہ سوچنا بھی بند کر دیا تھا کہ آپ زیادہ سوچو بھی نہیں اس بارے میں کہ اللہ پاک کہاں سے مدد کر رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا, پتہ ہی نہیں چل رہا. تو بھائی کام اسٹارٹ ایسے ہی ہوگا, آپ نے اپنی جیب سے پہلے اسٹارٹ کرنا ہوگا. اچھا, اس میں میرا ایک دوسرا سوال بھی آپ سے عادل بھائی, کہ ایک نیا لڑکا جو یہ ایم لے کے نکلتا ہے گھر سے کہ یار میں نے اللہ کی راہ میں جو ہے اپنا کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے, کچھ ہیلپ کرنی ہے کچھ ضرورت مند لوگوں کی, تو ان کو کس کس چیزوں سے بچنا چاہیے؟
گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں جو یہاں پر ہیں مطلب موجود ہیں, ان کو کس کس چیزوں سے بچنا چاہیے کہ وہ ان سے بچ کر بھی یہ کام جو ہے سر انجام دے کے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جب یہ کام کرنے آپ نکلتے ہیں نا, تو آپ کے پاس مقصد ضرور ہوتا ہے, لیکن مقصد کے ساتھ نیت کا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. کیونکہ جو راستہ آپ خود بنائیں گے اپنے ذہن میں, وہ راستہ بنتا جائے گا. آپ نے نیت کی ہوئی ہے خلق خدمت کی اور صرف اللہ کے لیے, تو یقین مانے اللہ پاک ہاتھ پکڑ کے انگلی پکڑ کے ایسے پار کرا دیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کسی بھی معاملے میں اگر اتر جائیں گے, ہاں باریکیاں ہیں, کچھ چیزیں ہیں جن کو دیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. حد سے زیادہ اپنے دل میں خلوص کے ساتھ آپ نے یہ کام کرنا ہے. صحیح ہے. ہم نے پہلے دن ایک وعدہ کیا تھا, سلیم حیدر صاحب اگر اس کو دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ بتائیں گے کہ جس دن ہمارے دل سے نیت اور خلوص ختم ہو جائے اس کام کے لیے, تو اللہ پاک ہی ہم سے کام چھین, کیونکہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. چیزوں سے بچنا کن چیزوں سے چاہیے بھائی؟ آپ نے جو بھی ہیلپ کرنی ہے, ایک تو آپ نارمل چھوٹی لیول سے سٹارٹ کریں تو پھر تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر اب آپ کہیں سے فنڈنگ ہو رہی ہے, کوئی ڈونیٹ کر رہا ہے, کوئی بھی, ان کا انورڈ آؤٹ ورڈ دونوں چیزیں آپ کی کلیئر ہونی چاہیے. پیسے کہاں سے آئے, کہاں استعمال ہوئے, کیا کیا بلز ہیں, پہلے دن سے جو آپ کام کر رہے ہیں, ڈاکومنٹیشن سب سے پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز, آپ نے اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے, ٹھیک ہے. بہت اہم ہے, کیونکہ یہاں پہ جو سب سے زیادہ ضرورت مند میں سمجھتا ہوں کہ مور دین 60 to 70% آپ کو عورتیں ملیں گی, بیوائیں ملیں گی, یتیم بچے ملیں گے, یتیم بچیاں ملیں گی, ٹھیک ہے, جن کو ہیلپ کی ضرورت ہوگی. تو ان کی ہیلپ کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ بھائی اپنی نگاہوں کو آپ محفوظ رکھیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اللہ سے مانگنے کی کوشش کریں, کسی دوسرے کے اوپر نہ ہو. ہاں ٹھیک ہے, طریقہ کار چینج ہوتے ہیں, ہم لوگ بھی پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہماری دعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہی اس میں مدد کر سکتے, اور اللہ ہی ان دینے والوں کے دلوں میں بھی ڈالتے ہیں کہ یہ مدد کرنی ہے. سب سے اہم کہ ہمیں بتایا گیا تھا, ہم نے پوچھا بھی تھا کہ آپ کے پاس اگر جو زکوٰۃ, خیرات یا صدقات کا اماؤنٹ ہے, وہ آپ نے اپنے پیسوں, اپنے ذاتی پیسوں کے ساتھ بھی نہیں ملانا ہے. ہاں, اس کو اس طریقے سے امانت کر کے رکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا حساب کتاب بہت جینوئنلی کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں, سو گائز, آپ نے عادل بھائی کی ویڈیو دیکھی اور ان کی ساری باتیں سنی. بہت شکریہ عادل بھائی آپ کا. اینڈ میں آپ کچھ اور چھوٹا سا میسج اگر دینا چاہیں ہماری آڈینس کو. بالکل, اس ویڈیو میں تمام تر چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ کام کیسے اسٹارٹ کرنا چاہیے. اس کا چھوٹا سا خلاصہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. کام اپنے گھر سے اسٹارٹ کرنا ہے, اپنے محلے سے اسٹارٹ کرنا ہے, چھوٹا کام اسٹارٹ کرنا ہے, چھوٹے سے اسٹارٹ لینا ہے, نیک نیتی کے ساتھ کرنا ہے, جوش و جذبے کے ساتھ کرنا ہے, خلوص دل سے کرنا ہے, اور اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کام کرنا ہے کہ جو بھی کرنے والی ذات ہے وہ صرف اللہ کی ہے, کسی انسان کا کوئی مداخلت نہیں. یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں جو میں نے. بہت شکریہ عادل بھائی آپ کا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.